امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ معاویہ کو علم بھی عطا فرما، معاویہ کو حلم بھی عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، عرش والے رب سے کہا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا، معاویہ کو دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ کس کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ زبان کس کی، ہاتھ کس کے، مانگا کس کے لیے جا رہا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سحری کا وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزے کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ مبارک مہینے کی طرف، اور اسی دوران مبارک کھانے کی طرف، سحری کی طرف اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، اور اسی دوران پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا اور صحابہ نے یہ سنا کہ اے اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علم عطا فرما، اور اللہم وقہ العذاب، اللہ اس معاویہ کو عذاب سے بچا، عذاب سے بچانا، عذاب سے محفوظ رکھنا۔ مہینہ رمضان کا، وقت سحری کا، زبان نبوت کی، ہاتھ رحمت کے، اٹھے کس کے لیے؟ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، اور اللہ میرے معاویہ کو شہروں پہ کنٹرول عطا فرما۔ یہ دعا کی، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کروا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے کرتے اللہ کے رسول نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے فرمایا معاویہ اگر تجھے حکومت ملے اللہ سے ڈرنا اور انصاف اور عدل قائم کرنا۔ یہ بشارتیں، یہ دعائیں، یہ پشین گوئیاں کس کے لیے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ زبان نبوت سے، صحابہ کی زبان سے، تابعین کی زبان سے، ائمہ کی زبان سے، اہل بیت کی زبان سے اگر الفاظ نکلتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کے اندر نکلتے ہیں، آپ کی منقبت کے اندر نکلتے ہیں، آپ کی شان میں جملے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ عدالت الخلفاء میں لکھا ہے یہ بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کو برا بھلا نہ کہو، معاویہ وہ ہے کہ جو غیظ و غضب کی حالت میں بھی، غصے کی حالت میں بھی مسکراتا رہتا ہے، اور تم اس کی مرضی سے کوئی چیز اسے حاصل نہیں کر سکتے، اس کے سر کی چیز اس کے قدموں سے حاصل کر سکتے۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اپنے لوگوں کو خط لکھ کے باقاعدہ سب کو کہ ہمارا اور معاویہ کا رب ایک ہے، ہمارا اور معاویہ کا نبی ایک ہے، ہمارا اور معاویہ کا کلمہ ایک ہے، نہ وہ ایمان میں ہم سے بڑھ کر ہیں، نہ ایمان میں ہم ان سے کم ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ اور نہج البلاغہ کے اندر اسی طرح جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ چچا زاد بھائی حسن و حسین کے چچا، حضرت علی کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کی وفات پہ؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لوگوں معاویہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ خلفائے راشدین جیسے نہیں تھے، لیکن ان کے بعد آنے والا کوئی بھی شخص ان جیسا نہیں ہوگا۔ وہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے مرتبے کو نہیں پا سکے، نہیں پہنچتے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو بھی بعد میں آنے والے لوگ نہیں پا سکیں، نہیں پہنچ سکیں گے۔